अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन हर 4 में से एक शहरी को गुर्दों के मसाइल का सामना है। सिर्फ लाहौर में ये शराब तकरीबन 25% है और कराची में तकरीबन 26%। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि हकीकत है जो हमारे इर्द गिर्द रोजाना नजरअंदाज की जा रही है। सोचें, आपके दोस्त, कुलीग्स या रिश्तेदार में से कोई मुमकिन तौर पर गुर्दों की बीमारी का शिकार हो और शायद आपको इसका पता भी ना हो। ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं, 50 साल से जायद उम्र के अफराद में सबसे ज्यादा इसकी शरह तकरीबन 43% है। आजकल 30 साल से ऊपर तकरीबन 13 मिलियन पाकिस्तानी किसी न किसी किस्म की गुर्दों की खराबी का शिकार हैं। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक हल्की सी सूजन, थकन या रात के वक्त पेशाब का बार बार आना। अगर हम हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मरीजों की ही बात करें तो 8 से 16% का सामना गुर्दों की बीमारी से होता है। ये खतरनाक सूरत हाल है। अफराद को अचानक गुर्दों की शदीद खराबी का सामना करना पड़ता है और ये जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क करने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये ज्यादातर बड़ी उम्र के अफराद में होता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये बात पता चली है कि हर उम्र के अफराद हत्ता के बच्चों में भी गुर्दों की बीमारी हो सकती है। हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मरीजों में से जब रिसर्च की गई तो तकरीबन 61% अफराद मर्द पाए गए। ये इशारा इस बात की तरफ है कि गुर्दों की बीमारी मर्दों में ज्यादा होती है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि औरतें इसका शिकार नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि गुर्दों के मसाइल की बुनियादी वजूहात क्या हैं। अगर आप गुर्दों के मसाइल की बुनियादी वजूहात को जान लें तो आप गुर्दों को महफूज कर सकते हैं और ऐसी तमाम चीजों या आदतों से बच सकते हैं जो गुर्दों की खराबी की तरफ लेकर जाती हैं। जी हाँ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज या शुगर की वजह से गुर्दों की खराबी सबसे बड़ी वजह है। तकरीबन 27% मरीज इसी वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं। इसके बाद 16 से 17% मरीजों में इसकी वजह मालूम ही नहीं होती और तकरीबन 13% अफराद गुर्दों की पथरी की वजह से गुर्दों की बीमारी का शिकार होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर एक अहम खतरा है जिसे तकरीबन 65% मरीज अपने गुर्दों के मसाइल के साथ रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों में पथरी का हो जाना या डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी शुगर की वजह से गुर्दे खराब होना, ये बड़ी वजूहात हैं जो आजकल तमाम लोगों को मुतासिर करती हैं। आप या आपके इर्द गिर्द या आपका कोई रिश्तेदार या कोई बुजुर्ग कभी ना कभी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। लिहाजा ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो गुर्दों के बारे में आपको बताती हैं। अगर आप इन निशानियों को जरा से गौर से देखें और अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का गौर से मुशाहिदा करें तो आप वक्त से पहले ये जान सकते हैं कि गुर्दों की बीमारी क्यों और कैसे होती है और जरा सी एहतियात और बुनियादी तब्दीली करके आप गुर्दों को महफूज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। अगर चैनल की मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुर्दों की बीमारी अक्सर खामोशी से होती है और जब हमें इसका एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात सिर्फ आदादो शुमार की नहीं बल्कि ये आपके खानदान की, आपके दोस्तों की जिंदगी की कहानी हो सकती है। हर छोटा सा इशारा, हर मामूली सी तब्दीली दरअसल आपके गुर्दों की तरफ से खामोश पैगाम हो सकती है और अगर हम इन इशारों को समझें तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बचा सकते हैं बल्कि अपने प्यारों की जिंदगी को भी बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम अलामात बताएंगे, वो तमाम इशारे बताएंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे आप सीख सकेंगे कि किस तरह अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और वक्त से पहले खामोश कातिल को कैसे जान सकते हैं। ये खामोश खतरा आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। लिहाजा वीडियो को लाजमी देखिए क्योंकि इसका ताल्लुक आपके गुर्दों की सेहत से है। जी हाँ, तो गुर्दों की बीमारी की सबसे पहली निशानी और पहली अलामत है परसिस्टेंट स्वेलिंग यानी मुसलसल सूजन का होना। जरा अपने पाँव की तरफ गौर से देखिए, क्या आपके टखने पाँव अक्सर सूज जाते हैं? कभी कभी हाथों की उंगलियों में अंगूठी पहनना मुश्किल लगने लगता है
اور انگلیاں سویلنگ کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک معمولی سوجن نہیں بلکہ آپ کے جسم کا ایک خاموش پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ گردے جسم سے اضافی پانی اور نمک کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو پانی جسم میں جمع ہونے لگتا ہے اور سب سے پہلے یہ پانی پاؤں، ٹخنوں اور ہاتھوں میں نظر آنے لگتا ہے۔ ایک عام مثال یہ ہے کہ آپ دفتر میں بیٹھے ہیں اور پاؤں کا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آج زیادہ چلنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے گردے دن رات اس اضافی پانی کو جسم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ تھوڑی سی سوجن دراصل ایک بڑی بیماری کی وارننگ ہے۔ دوسرا اہم اشارہ ہے پیشاب میں بنیادی تبدیلیاں ہو جانا، یعنی یورینری چینجز۔ آپ اپنے روزمرہ کی معلومات پر غور کیجئے۔ کیا کبھی رات کو بار بار جاگنا پڑتا ہے؟ کیا پیشاب بار بار آتا ہے؟ یا پیشاب کرتے ہوئے آپ کو اس میں جھاگ یا بلبلے نظر آتے ہیں؟ کیا کبھی بہت زیادہ پیشاب آنے لگتا ہے اور یا کبھی بہت کم؟ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، لیکن گردوں کی کمزوری کی سب سے پہلی علامت یہی ہوتی ہے۔ گردے جسم سے فضلہ یعنی فاسد مادے اور اضافی پروٹین کو فلٹر کرتے ہیں۔ جب یہ فلٹر خراب ہونے لگتے ہیں تو پروٹین پیشاب میں خارج ہونے لگتی ہے، جس سے جھاگ بننے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نوجوان شخص جو دن بھر ورزش کرتا ہے رات کو بار بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور وہ سوچتا یہ ہے کہ نیند کا مسئلہ ہے، لیکن اصل میں یہ اس کے گردوں کی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے۔ تیسرا اہم اشارہ ہے مسلسل تھکن اور کمزوری کا رہنا، یعنی فٹیگ اور ویکنس۔ کیا آپ اکثر بغیر کسی وجہ کے تھکن محسوس کرتے ہیں؟ دن بھر کی محنت کے بعد توانائی ختم ہو جانا ایک عام بات ہے۔ کیا آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے اور عام طور پہ تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے؟ یہ صرف ذہنی دباؤ نہیں یا نیند کی کمی نہیں بلکہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے اور جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ زہریلے مادے خون اور عضلات یعنی ٹیشوز میں گردش کرتے ہیں اور توانائی کو کم کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کی صبح بہت اچھی رہی، لیکن دوپہر تک آپ کا دماغ سست اور جسم بوجھل محسوس ہونے لگا، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے اشارے دراصل آپ کے گردوں کی ایک چیخ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیخ کہ وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ چوتھا اہم اشارہ ہے جلد کی خارش یعنی سکن ایشوز کا ہونا۔ کیا آپ نے کبھی بغیر کسی وجہ کے شدید خارش محسوس کی ہے؟ خارش جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو آپ کو دن بھر تنگ کرتی رہتی ہے۔ یہ خارش صرف جلد کا مسئلہ نہیں بلکہ گردے اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے تو جسم میں فاسفورس اور زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ یہ مادے جلد پر اثر ڈال کر شدید خارش کا باعث بنتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون جو عام طور پر جلد کی کریمز بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں مگر خارش ختم نہیں ہو پاتی، بہت ساری دوائیں لینے کے باوجود بھی جسم پر خارش موجود رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اندرونی ہے۔ اس لیے گردوں کی صحت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ گردوں کا ایک خاموش پیغام ہے۔ پانچواں اہم اشارہ ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا۔ گردے اور بلڈ پریشر کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ گردوں کی کمزوری ڈائریکٹلی بلڈ پریشر کو متاثر کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غیر متوقع طور پر ہائی بلڈ پریشر محسوس کیا ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا؟ یہ صرف معمولی تشویش نہیں بلکہ ہائی بلڈ پریشر خود بھی گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ خطرناک سائیکل کی طرح ہے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ گردوں کی صحت کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو لازمی ویک میں 2 یا 3 بار لازمی چیک کریں، اور اگر بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہے تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کیجیے۔ تو یہ 5 علامات آپ نے جانی: سوجن، پیشاب میں تبدیلیاں ہونا، تھکن، جلد کی خارش، ہائی بلڈ پریشر۔ یہ ظاہری طور پر آپ کو چھوٹی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، لیکن سب گردوں کی بیماری کی پہلی وارننگ بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اپنی جسم کی طرف سے ان اشاروں کو لازمی سنیے، باقاعدگی سے گردوں کے ٹیسٹ ضرور کروائیے اور پانی کا مناسب استعمال کیجیے۔ نمک اور مسالے والی چیزوں کم سے کم کھائیے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ فاسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود افطاری میں شدید نمک اور فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں۔ سموسے، پکوڑے اور فرائیڈ چپس کھانا عام عادت بن جاتا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد گردوں کے ٹیسٹ ضرور کروائیے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے مریض بھی اپنی بیماریوں کو ضرور دیکھتے رہیں۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر لیول کا کنٹرول میں رہنا ضروری ہے۔
جب شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خون میں گلوکوز زیادہ ہونے لگتی ہے. یہ زیادہ گلوکوز یعنی شوگر پیشاب کے راستے خارج ہوتی ہے، لیکن اس پروسیس میں گردوں کو نقصان پہنچتا ہے. ان 5 علامات کو نظر انداز کرنا گردوں کو متاثر کر سکتا ہے. یہ 5 علامات آپ کو اس بات کے قابل بنا سکتی ہیں کہ آپ گردوں کی صحت کے بارے میں اندازہ لگا سکیں. چند عملی باتوں کا ضرور خیال رکھیے. روزانہ پانی کا مناسب استعمال کیجیے. نمک اور اسپائسی چیزوں سے بچیں، خاص طور پر اضافی سوڈیم والے کھانے کھانے سے گریز کریں. ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کا ضرور خیال رکھیں، یہ گردوں کے بڑے دشمن ہیں. اور گردوں کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کرواتے رہیں. کو ویڈیو کی معلومات اچھی لگی ہوں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن میں ڈاکٹر عمران. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ. اپنے گردوں کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیے.